بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نساء نمبر 4 آیت نمبر 110 اردو ترجمہ عرفان القرآن۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رابطوں میں بھی تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور بری چیز کو عمدہ چیز سے نہ بدلا کرو، اور نہ ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر کھایا کرو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 اور 3 اور 4 مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ کنیزیں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں۔ یہ بات اس سے قریب تر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو۔ پھر اگر وہ اس مہر میں سے کچھ تمہارے لیے اپنی خوشی سے چھوڑ دیں تو تب اسے اپنے لیے سازگار اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ، اور تم بے سمجھوں کو اپنے یا ان کے مال سپرد نہ کرو جنہیں اللہ نے تمہاری معیشت کی استواری کا سبب بنایا ہے۔ ہاں انہیں اس میں کھلاتے رہو اور پہناتے رہو، اور ان سے بھلائی کی بات کیا کرو، اور یتیموں کی تربیت جانچ اور آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان میں ہوشیاری اور حسن تدبیر دیکھ لو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال فضول خرچی اور جلد بازی میں اس اندیشے سے نہ کھا ڈالو کہ وہ بڑے ہو کر واپس لے جائیں گے، اور جو کہ خوشحال ہو وہ مال یتیم سے بالکل بچا رہے، اور جو خود نادار ہو اسے صرف مناسب حد تک کھانا چاہیے۔ اور جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکہ میں سے حصہ ہے۔ وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کا مقرر کردہ حصہ ہے۔ اور اگر تقسیم وراثت کے موقع پر غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دو، اور ان سے نیک بات کہو۔ اور یتیموں سے معاملہ کرنے والے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے تو مرتے وقت ان بچوں کے حال پر کتنے خوفزدہ اور فکر مند ہوتے۔ سو انہیں یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ان سے سیدھی بات کہنی چاہیے۔ بے شک جو لوگ یتیموں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں نری آگ بھرتے ہیں، اور وہ جلد ہی دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے۔